اسباق تاریخ میں آج ہمارا سبق ہے 2 نمونے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا اس نے اس سلسلہ میں کچھ نہ کچھ تردد کا اظہار کیا، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ مختلف تھا۔ ان کے سامنے جب میں نے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے کسی شبہ یا تردد کا اظہار نہیں کیا، بلکہ فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسی صفت کی بنا پر الصدیق کہے گئے۔ اسلام کے دور اول کی تاریخ میں ایک نمونہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرا نمونہ وہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسلام کی سخت مخالفت کی، اس کے بعد ایک وقت آیا جب انہوں نے قرآن کے کچھ حصہ کو پڑھا اور اس پر غور کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے رویہ کو بدلنے کا فیصلہ کیا اور شرح صدر کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یہ 2 علامتی نمونے ہیں، یہ دونوں رہنما نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان حق کے معاملہ میں انسان کو ان 2 میں سے کسی ایک کی مانند ہونا چاہیے۔ ان 2 کے بعد کوئی تیسرا نمونہ مطلوب نہیں۔ پہلے نمونہ کے مطابق آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ گہرے غور و فکر کے ذریعے اپنے ذہن کو اتنا پختہ بنائے کہ وہ خود ہی حقیقت کو اس کی گہرائی تک سمجھ جائے۔ وہ فکری اعتبار سے خود یہ اہلیت رکھتا ہو کہ شکوک و شبہات کے پردے کو پھاڑ سکے اور غیر متعلق بحثوں میں الجھے بغیر چیزوں کو ان کی اصل صورت میں دیکھ لے۔ یہ فکری پختگی کا اعلیٰ درجہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی درجہ کی آخری تکمیلی مثال ہیں۔ دوسرے نمونہ کے مطابق آدمی کو متعصبانہ فکر اور بے اعترافی سے آخری حد تک پاک ہونا چاہیے۔ اس کو نفسیاتی پیچیدگیوں سے اتنا زیادہ خالی ہونا چاہیے کہ جب بھی دلیل کی زبان میں اس کی کسی کوتاہی کی نشاندہی کی جائے تو وہ فی الفور اس سے باخبر ہو جائے اور کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دوسرے نمونہ کی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ چنانچہ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے ایک فیصلہ فرمایا جو درست نہ تھا اور اس کے بعد کسی شخص نے دلیل کی زبان میں اس کی وضاحت کی تو آپ نے فوراً ہی اس کو مان لیا اور شدت اعتراف کے تحت آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: